دیکھیے حدیث میں لائف کے بارے میں یا موت کے بارے میں ہے کہ اکثر ذکر حاتم اللذات الموت، موت کو بہت زیادہ یاد کرو، کیونکہ موت جو ہے لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے. مطلب ہے کہ جو ڈیزائر آپ کو ڈیویٹ کرتی ہیں سچائی سے، جو خواہشیں آپ کو ادھر ادھر پھٹکا دیتی ہیں، تو وہاں پر وہ چیک بن جائے گا موت کو یاد کرنا. اکثر ذکر حاتم اللذات الموت، موت کو زیادہ یاد کرے گا آدمی اتنا ہی وہ ان معاملات میں ریئلسٹک بنے گا. جہاں تک نالج کی بات ہے تو قرآن میں وہی آیت ہے کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی ہمیں یہ علم کا سرا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جاننا کہ ہمیں دنیا میں علم قلیل دیا گیا ہے، علم کثیر نہیں دیا گیا ہے. اسی سے دروازہ کھلتا ہے پیغمبر کو ماننے کا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ٹوٹل نالج تک پہنچنا. یعنی آدمی کا دماغ جو ہے وہ ٹوٹل نالج تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن ملی ہوئی پارشل نالج. تو اس آیت میں اس بات کا ثبوت ہے کہ جب تم کو عملاً پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ تم کو صرف پارشل نالج ملتی ہے، تمہارا مان چاہتا ہے ٹوٹل نالج، تو تم کو پیغمبر کا سہارا لینا پڑے گا، یعنی وحی کا. تو بقیہ کی تلافی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کی ہے. جہاں تک تیسری بات ہے تو تیسری بات کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں بہت زیادہ زور دیا گیا سادگی پر. سارے صحابہ سادہ زندگی گزارتے تھے، سارے پیغمبر سادہ زندگی گزارتے تھے. تو اب یہ پتہ چلا کہ سادہ زندگی صرف ایک روحانی بات نہیں ہے، وہی پریکٹیکلی پاسبل ہے. یہ نئی دریافت ہوئی گلوبل وارمنگ کے بعد. اس سے پہلے سادہ زندگی کو سمجھتے تھے کہ بھئی روحانیت والے لوگ جو ہیں، درویش لوگ ہیں، وہ سادہ زندگی ان کی ہوتی ہے. اب معلوم ہے کہ سادہ زندگی ہی ہمیں ایک ہی آپشن ہمارے لیے. اگر آپ دوڑیں گے لگژری کی طرف تو کیا ہوگا؟ گلوبل وارمنگ ہوگی، اور کیا ہوگا؟ پھر دنیا بھر کے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اسی لیے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، آخرت میں آپ اچھی زندگی کو سوچیں. دنیا میں سوچیں گے تو وہ چلنے والا نہیں. ڈبل نقصان، یعنی دین کے معنی دین کے پرور دیکھا جائے تو وہ ڈسٹریکشن، اور دوسرے لحاظ دیکھا جائے تو وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وسائل ساتھ نہیں دیں گے آپ کا.